پھر اگلا ٹاپک جو ہمارا ہے وہ ہے آداب تلاوت. جیسے کہ ہم نے آخری لائن پڑھی کہ دعا، تعوذ، تسمیہ اور سورۃ الفاتحہ پڑھ کر آمین کہہ لینے کے بعد قرآن مجید میں سے جو کچھ یاد ہو اس میں سے کچھ پڑھیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آداب تلاوت کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے، پھر ٹھہر کر الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر ٹھہر کر مالک یوم الدین پڑھتے تھے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. اچھا، یہ خشوع پیدا کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیں، اور یہ آبویسلی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ جو حدیث ہے یہ کثرت ترک کے ساتھ مروی ہوئی ہے، یعنی بہت ساری سندوں یعنی چین کے ساتھ روایت ہوئی ہے. اس مسئلے میں اسے بنیادی حیثیت حاصل ہے. ائمہ سلف صالحین کی ایک جماعت ہر آیت پر توقف فرماتی تھی، یعنی ٹھہرتی تھی. اگر مع بعد کی آیت یعنی بعد میں آنے والی آیت معنی کے لحاظ سے پہلی آیت کے ساتھ متعلق ہوتی تھی یعنی ریلیٹڈ بھی ہوتی تھی، پھر بھی قطع کر کے پڑھتے تھے، یعنی الگ الگ آیتوں کو پڑھتے تھے. یہ جو سلف صالحین تھے، نیکوکار لوگ تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے لوگ تھے، ان کا یہی طریقہ تھا کہ وہ ایک آیت پڑھتے، اس کو کمپلیٹ کرتے، پھر وہاں پاز کرتے، پھر دوسری آیت شروع کرتے، دوسری آیت ختم کرتے، پھر وہاں پاز کرتے اور پھر تیسری آیت پڑھتے. ٹھیک ہے، قرات کا مصنون طریقہ یہی ہے، لیکن آج عام قاری حضرات اس طرح تلاوت کرنے سے گریز کرتے ہیں. اچھا، کبھی کبھی تو کوئی قاری اگر یہ سٹائل اپنا لے کہ ایک آیت کے ساتھ دوسری آیت کو جوڑ دے تو سمجھ بھی آتا ہے، لیکن اس کو ایز پر روٹین کرتے رہنا اور کنٹینیوسلی کرتے رہنا یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو مستقل کرتے رہنا یہ صحیح نہیں ہے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حرم کے قاری بھی اس طرح سے کرتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، تو دیکھیں ہمارے لیے اسوہ حسنہ حرم کے قاری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح بہت سارے لوگ بہت سارے مسائل میں دلیل دیتے ہیں کہ حرم میں تو ایسا ہوتا ہے، حرم میں تو ویسا ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ حرم میں بہت کچھ قرآن و سنہ کے مطابق ہی ہوتا ہے، لیکن اگر کچھ قرآن و سنہ کے مطابق نہیں ہو رہا تو آپ یہ تو دلیل نہیں دیں گے کہ حرم میں ایسا ہوتا ہے. ہمارے لیے یہ دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے یہ دلیل ہے کہ قرآن میں ایسا ہے، احادیث میں ایسا ہے. ٹھیک ہے، پھر ایک اور ادب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، اسے خیال کرنا چاہیے کہ وہ کس قسم کی سرگوشی کر رہا ہے، اور تم حالت نماز میں قرآن مجید اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کر کے اپنے ساتھیوں کو اضطراب میں نہ ڈالو. اسے موطا امام مالک نے روایت کیا ہے. اب اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ ایک نمازی جب نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو کیسے نماز پڑھنی چاہیے، اس کی کتنی آواز ہونی چاہیے، اس کا بتایا جا رہا ہے کہ سرگوشی آبویسلی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آہستہ آواز میں ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر آہستہ آواز بھی کتنی آہستہ ہونی چاہیے اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا کہ اسے خیال کرنا چاہیے کہ وہ کس قسم کی سرگوشی کر رہا ہے، یعنی اس کو اپنی اس چھوٹی آواز کو بھی چیک کرنا ہے کہ آیا وہ چھوٹی ہے یا نہیں، کیونکہ اس کو تو چھوٹی لگ رہی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو چھوٹی نہ لگ رہی ہو. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حالت نماز میں قرآن مجید اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کر کے اپنے ساتھیوں کو اضطراب میں نہ ڈالو، یعنی ان کو کنفیوز مت کرو، کیونکہ آپ کی جو آواز ہوتی ہے نا اس سے جو برابر میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا وہ کنفیوز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی قرات میں اسے کنفیوژن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا لب لباب دیکھیں تو اس حدیث کا مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یعنی یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی. نو ڈاؤٹ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں، اس میں بھی ہمیں قرات اتنی چھوٹی آواز میں کرنی چاہیے کہ برابر میں نماز پڑھنے والا ڈسٹرب نہ ہو، یعنی ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ تو پہنچے لیکن ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہم تو تھوڑی آواز اونچی کر کے اپنی نماز کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم نے برابر میں نماز پڑھنے والے کی نماز کو خراب کر دیا، تو پھر یہ کوئی نیکی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ ہمیں تلقین مل رہی ہے کہ دیکھو آواز کو چھوٹا رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ برابر میں نماز پڑھنے والا ڈسٹرب ہو رہا. اچھا آج کل بہت سارے لوگ جب تجوید کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، obviously تجوید تو
بہت معنی رکھتی ہے، قرات بہت معنی رکھتی ہے، لیکن اس میں بھی جو مخارج کی آوازیں ہوتی ہیں نا، اس سے بھی برابر میں نماز پڑھنے والے کو ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. جیسے بعض دفعہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سین کی اس کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے کہ سورۃ الفاتحہ میں الحمد للہ رب العالمین، تو الحمد کا ہا جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی سنائی دے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی ساؤنڈز ہیں نا، یہ بھی ڈسٹرب کرنے کا سبب بنتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس بات کا پورا خیال رکھنا ہے. اور ویسے بھی نماز میں آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور آہستہ آواز میں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ جب ہم پورے فوکس ہوتے ہیں نا اپنی نماز پر، تو ہمیں اتنی چھوٹی سی آواز میں بھی نماز سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق آہستہ آہستہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، بلکہ ایک ایک حرف الگ الگ پڑھتے. یوں معلوم ہوتا کہ چھوٹی سورت لمبی سورت سے بھی زیادہ لمبی ہو گئی ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دیکھیے کہ آپ اتنا کلیئر کر کے اور اتنا ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتے تھے کہ چھوٹی سورت لمبی سورت سے بھی زیادہ لمبی محسوس ہوتی تھی. اسی وجہ سے آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حافظ القرآن کو کہا جائے گا تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ. جس طرح تم دنیا میں ترتیل اور آہستگی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، یعنی قرآن کو، اس طرح پڑھتے چلو. تمہاری منزل وہاں ہے جہاں تم آخری آیت پڑھو گے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی جتنا زیادہ آپ ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتے ہیں، obviously آپ اتنی ہی سیڑھیاں اوپر جلدی جلدی چڑھتے جائیں گے. تو ہائی رینکس جو ہیں وہ ترتیل کی وجہ سے ملیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنے کا حکم فرماتے، اس لیے کہ خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے میں مزید حسن پیدا ہوتا ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری آواز اچھی ہو، کانوں کو نہ چبھے، ٹھیک ہے نا. جتنا اچھا آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں مقصد اس کو گانے کی طرح پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھی آواز سے قرآن پاک کو جب بھی کوئی پڑھتا ہے پراپر تجوید کے ساتھ، وہ اچھا ہی لگتا ہے. سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرو، اسے ذہن میں محفوظ کرو اور اسے خوبصورت آواز سے پڑھو. مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اونٹ کے گھٹنے کی رسی اگر کھول دی جائے تو وہ اتنی تیزی سے نہیں بھاگتا جتنا تیزی سے قرآن پاک حافظے سے نکل جاتا ہے. اسے سنن دارمی نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں سب سے پہلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرو. آج ہم اپنے بچوں کو، اپنے فیملی ممبرز کو بہت نالج دیتے ہیں، لیکن ہمارا فوکس اس بات سے ہٹ گیا ہے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کا علم خود بھی حاصل کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے دوستوں کو بھی دینا ہے. پھر آپ دیکھیے اسے ذہن میں محفوظ کرو. یعنی آپ دیکھیں تو اللہ کی کتاب کا علم اپنے ذہن میں سٹور کرنا ہے اور اسے خوبصورت آواز سے پڑھو. ویسے بھی آپ نے اس چیز کو فیل کیا ہوگا کہ جب آپ کو کوئی آیت کی تفسیر یاد ہوتی ہے تو اس کی قرات میں حسن آ جاتا ہے، اس میں آواز بھی اچھی ہو جاتی ہے، چونکہ آپ اس کو میننگز کے اعتبار سے سمجھ رہے ہوتے ہیں، فہم کے اعتبار سے سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو کبھی رونا آ جاتا ہے، کبھی آپ کی آواز میں خوشی آ جاتی ہے. الحمدللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، کیونکہ اکثر احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اختیار کیا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی وہ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں. اونٹ کے گھٹنے کی رسی اگر کھول دی جائے، اور یہ واقعی حق بات ہے کہ اگر اونٹ کو اپنی رسی کھلی مل جائے نا، وہ بہت تیزی سے بھاگ جاتا ہے. اچھا، اتنی تیزی سے آپ بکری کی رسی کھول دیں، گائے کی رسی کھول دیں، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں بھاگے گی، لیکن اونٹ بہت تیزی سے بھاگ جائے گا. اسی مثال سے سمجھایا گیا کہ اتنا ہی تیزی سے قرآن پاک حافظے سے نکل جاتا ہے. اگر قرآن پاک کی حفاظت نہ کی تو قرآن پاک تمہیں اتنا ہی تیزی سے چھوڑ کر چلا جائے گا. تو قرآن آپ کے دماغ میں تبھی سٹور رہتا ہے جب تک آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں. آپ کے کلام میں، آپ کے عمل میں وہ محفوظ تبھی رہتا ہے جب آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں. ادروائز دور چلا جائے گا آپ سے. ٹھیک ہے، تو قرآن پاک کا علم حاصل کرنا ہے اور اس کو اپنے دماغ میں محفوظ بھی کرنا ہے، اور پھر اس کو خوبصورت آواز میں پڑھنا بھی. یہ آداب تلاوت میں سے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین آواز کے ساتھ قرآن سنا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہترین آواز کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ پوری توجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو سنتے تھے. اب جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قرآن کو پڑھے گا تو اس کی تلاوت کو بھی اللہ تعالیٰ پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے. اس حدیث میں یہی بتانا مقصود ہے. ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ obviously آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہی ہے جو ہم تجوید میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اس لفظ کو ایسے پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مخارج کا بیان، صفات کا بیان، اسی طرح سے وقوف کا بیان. یہ ساری چیزیں ہم اسی لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کر سکیں. اور جب ہم عین تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آواز دی، کیونکہ دیکھیں آواز تو اللہ کی دین ہے، ٹھیک ہے نا، اس آواز کے حوالے سے ہم جتنا اس کو کوشش کے ساتھ بیوٹیفائی کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں یہ بیوٹیفائی ہونا آواز سے تعلق کم رکھتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کے فہم سے، اس کے معنی سے تعلق زیادہ رکھتا ہے. یعنی جس کو سمجھ کر قرآن پڑھنا آتا ہے نا، یعنی جس کو قرآن سمجھ میں آتا ہے اس کی قرات بہت خوبصورت ہوتی ہے. اور ساتھ اگر تجوید کے ساتھ وہ پڑھ رہا ہے تو obviously اس کی قرات میں بہت ہی خوبصورتی آ جاتی ہے. تو آپ نے اگر کسی ایسے قاری کو سنا ہے کہ جس کی قرات بہت اچھی ہے اور آپ اس کی قرات سن کر بالکل گم ہو جاتے ہیں کہ اتنا خوبصورت قرآن، تو دیکھیے گا اس کو سمجھ بھی آ رہا ہوگا، تبھی اس کی قرات میں اتنا ہی حسن ہے. جتنا آج ہم نے پڑھا ہے کیا وہ واضح ہے؟ اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی، ان کا یہ سوال ہے کہ سورۃ الفاتحہ اگر کسی بھی مقتدی کی کمپلیٹ نہیں ہے اور امام کی آمین کے ساتھ اس نے آمین کہہ دی ہے تو کیا وہ اب سورۃ الفاتحہ کو وہیں سے کنٹینیو کرے گا جہاں سے اس کی چھوٹی ہے؟ تو جی بالکل، وہ وہیں سے ہی اس کو کنٹینیو کرے گا. چاہے تو اس کو پورا پڑھ لے، لیکن یہ ضروری نہیں. یعنی اگر بالفرض مقتدی اہدنا الصراط المستقیم تک پڑھ چکا ہے تو آگے سے پھر وہ اس کو شروع کرے، صراط الذین انعمت علیہم، اور آگے پھر اس کو کمپلیٹ کرے اور آہستہ سے پھر آمین کہے. ٹھیک ہے جی. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کمرے میں تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم اپنی قرات میں آواز کو بلند کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ اپنی نماز کو چیک کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی تربیہ کر رہے ہیں تو اس صورتحال میں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہیبٹ نہیں بنانا چاہیے. کیونکہ پھر ایسے لوگ جب آہستہ آواز میں نماز پڑھتے ہیں نا تو پھر وہ اپنا فوکس نہیں بنا پاتے، کیونکہ وہ یوزڈ ٹو ہو جاتے ہیں اونچی آواز سے ہی نماز پڑھنے کے. اسی طرح کا ایک اسٹوڈنٹ کا مسئلہ تھا کہ پھر وہ آہستہ آواز میں نماز پڑھتی تھیں تو ان کو شیورٹی ہی نہیں ہوتی تھی کہ انہوں نے صحیح پڑھا ہے. تو اگر آپ اپنی ٹریننگ کر رہے ہیں، یا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مائیں بچوں کی ٹریننگ کر رہی ہوتی ہیں تو وہ اونچی آواز میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں تاکہ بچہ سنے اور سمجھے کہ نماز میں کیا کیا کچھ پڑھنا چاہیے، تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو پھر بھی ہیبٹ نہیں بنانا چاہیے، ورنہ پھر انسان جب اس کا یوز ٹو ہو جاتا ہے تو جب بھی وہ آہستہ آواز میں نماز پڑھے گا تو وہ کنفیوز ہی رہے گا. تو میں منع نہیں کرتی کہ آپ اونچی آواز میں نماز اگر اکیلے ہیں تو نہ پڑھیں، پڑھ لیں، لیکن جیسے جیسے آپ کی تربیت ہوتی جائے، جیسے جیسے آپ کانفیڈنٹ ہوتے جائیں تو پھر آپ اکیلے بھی آہستہ آواز میں ہی نماز پڑھیں. اور دیکھیں کتنی آہستہ آواز میں کہ جیسے آپ کے برابر میں کوئی کھڑا ہو تو وہ آپ کی آواز سے کنفیوز نہ ہو. ٹھیک ہے جی. چلیں جی، الحمدللہ باقی سب کلیئر ہے تو اللہ کا شکر اور احسان. لیسن کو نماز نبوی کے ری لسن کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ فقہی باتیں ہیں اور اس کے اسٹیٹمنٹس آپ بہت پرفیکشن پر لکھیں گے. کیونکہ اگر آپ نے لکھنے میں کوئی کوتاہی کر دی تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ اسی کوتاہی کے ساتھ آگے فارورڈ کر دیں. تو جو بھی فقہی چیپٹرز ہوتے ہیں ان کو پورا فوکس ہو کر سننا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ری لسننگ بھی ہو اور نوٹس پراپر بنے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالی میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس بات کو فالو کریں گے. تو آج ہم نماز نبوی کو یہیں پر ہی روکیں گے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلا ٹاپک پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.